السلام علیکم۔ یہ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ حضرت فقہ حنفی میں حنفی حضرات، تو کہ ہمارا تعلق ہم یہ بتا دیں مسلک حنفی سے ہے، اہل سنت والجماعت دیوبند فقہ حنفی، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ و تعالی واسع و کریمہ کے ہم جو ہیں پیروکار تقلید کرتے ہیں۔ تو سوال یہ آیا ہے کہ حضرت یہ بتا دیجئے کہ آپ آخری 2 رکعتوں میں قرات واجب کیوں نہیں کہتے، یعنی کہ فقہ حنفی کے اندر فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں قرات کو واجب کیوں نہیں کہا گیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں پیش کر دیتا ہوں۔ المعجم الکبیر طبرانی میں روایت ہے، جلد 9 صفحہ نمبر 264 حدیث نمبر 9313 اور دوسرا نمبر ہے حدیث کا 4313۔ المعجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی رحمہ اللہ کے، اس میں موجود ہے کہ علی بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، نے حجاج بن منحال نے حماد بن سلمہ سے، اور حماد بن سلمہ رحمہ اللہ نے حماد سے، اور انہوں نے ابراہیم رحمہ اللہ سے نقل فرمایا کہ بے شک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، اور صحابہ میں بھی فقی صحابہ، مجتہد صحابہ میں بھی مجتہد اہل علم عالم صحابہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بھی جو بہت بڑے تابعی ہیں وہ بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا عمل حجت ہے، اور آخری دلیل اور دین کے شرعی مسئلے میں حجت صحابہ اکرام کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ نبی رحمت نے فرمایا ما انا علیہ وصحبہ، یعنی کہ جنت میں کون جائے گا، جب پوچھا گیا تو آپ نے پوچھا آپ نے بتایا ما انا علیہ وصحبہ، یعنی میں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، یعنی میرے صحابہ کا طریقہ ایک ہی ہے، اور میرے صحابہ کا طریقے میں فرق نہیں ہو سکتا، یعنی ایک عمل نبی رحمت نے کیا لیکن صحابہ نے چھوڑ دیا، صحابہ نے اس کے مختلف عمل کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت نے اپنی زندگی میں اس عمل کو چھوڑ دیا، ورنہ تو جو ہے صحابہ اکرام بھی وہ عمل کرتے اگر وہ باقی ہوتا۔ صحابہ نے جب اپنا عمل بدلا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ نبی رحمت نے بھی اپنی زندگی میں اپنے عمل کو تبدیل کر لیا۔ تو لہٰذا یہ بڑی واضح روایت ہے المعجم الکبیر للطبرانی کی، عبداللہ ابن مسعود تعالیٰ عنہ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ اور جہاں تک رہی عبداللہ ابن مسعود کی بات، تو آپ مسند احمد اٹھا لیجیے، اس میں موجود ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ نافع رحمہ اللہ نے نقل فرمایا اس روایت کو اپنے استاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ خیر عبداللہ ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ کا جو صحابہ میں مقام ہے، اس سے کئی اعلیٰ کئی افضل مقام عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیونکہ وہ فقی صحابہ ہیں اور صحابہ میں بھی عالم کا درجہ رکھتے ہیں، مجتہد کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو آپ لہٰذا امام کے پیچھے قرات کرنے کے قائل نہیں تھے، نہیں کرتے تھے، بے شک نہیں کرتے تھے، راوی کہتے ہیں بے شک نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری دلیل یہ بھی طبرانی شریف سے ہی ہے، طبرانی حدیث نمبر 9313 جلد 9 ہے، طبرانی شریف حدیث نمبر 9313 ہے۔ اس میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب امام ہوتے، یعنی جب امامت کرتے، تو آخری 2 رکعات میں قرات نہیں کرتے تھے، آخری 2 رکعات میں قرات نہیں کرتے تھے، جس سے اسی وجہ سے علماء حناف فرض نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں، جیسے 4 رکعت نماز فرض ہے تو اس کی آخری 2 رکعتوں میں قرات کے قائل نہیں ہیں، ہماری قرات واجب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حضور کے صحابہ نہیں کرتے تھے، اور صحابہ میں بھی فقی صحابہ عالم صحابہ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے ایسا عمل جس سے پتہ چل جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ حضور نے بھی فرض نماز کی 3ری 4تھی رکعت میں قرات نہیں کی، کیونکہ ما انا علیہ وصحبہ، جنت میں کون جائے گا جب پوچھا گیا، وہ جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، یہ نبی رحمت کا فرمان ہے، سر بڑی مشہور و معروف روایت۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی میرے اور میرے صحابہ کا راستہ جدا نہیں ہو سکتا، ایک ہی رہے گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے 3ری 4تھی رکعت میں قرات نہیں کی آخری 2 رکعتوں میں، جس سے پتہ چلا کہ حضور بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یہ وہ جماعت ہے صحابہ اکرام کی جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے خود فرمایا رضی اللہ و رضوان، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ تو جو جماعت اللہ سے راضی ہے اس کے عمل پہ چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہی ہوں گے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے فقہ حنفی میں ہم
فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کرنے کے قائل نہیں ہے، تو کہ حضور کے صحابہ نہیں کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور اگر 3 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں مغرب کی، تو اس کی بھی تیسری رکعت ہے، اس میں بھی ہم قرات کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ صحابی رسول نہیں کرتے تھے۔ تو اب جس کو فتویٰ لگانا ہے وہ فقہ حنفی پہ نہ لگائے، وہ اس کا فتویٰ پھر صحابہ پہ لگے گا۔ تو یہ مسئلہ واضح رکھیے کہ یہ فقہ حنفی کا الحمدللہ ہر مسئلہ دلیل حجت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس میں شک بھی نہ کیا کریں، ہمارا ہر مسئلہ حدیث سے ثابت ہے۔ باقی رہی بات کچھ اہل خبیث حضرات یعنی غیر مقلدین، اہل حدیث نام نہاد غیر مقلد، وہ کچھ کہ اس پہ جو ہے حدیث پہ حجت قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی روایت ہے مگر یہ مرسل ہے، مرسل آپ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو میں ان کے علم میں اضافہ کر دوں کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی جو روایات ہیں وہ صحیح ہیں محدثین کے نزدیک، اس لیے اگر امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ مرسل روایت بھی نقل فرماتے ہیں تب بھی ان کی روایت کو محدثین قبول کرتے ہیں اور ان کی روایت قابل حجت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس میں ایک حوالہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی، طبقات المدلسین کے بانی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، آپ جو ہیں وہ اپنی کتاب فتوی الباری فی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی مرسل روایت قابل قبول ہے، صحیح ہوتی ہے، یعنی اس سے حجت قائم ہو سکتی۔ دوسری بات امام ابن عدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکامل میں لکھا یہی بات کہ ان کی روایت صحیح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ جو غیر مقلدین کے تو سرکتاج ہیں، تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو واضح لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں جلد اول صفحہ 37 اور 28 پر، البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخعی اگر کسی روایت کو نقل فرمائے اور وہ مرسل ہو تب بھی وہ صحیح ہوتی ہے، یعنی وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس روایت پہ کسی قسم کی ان کی جو ہے وہ پاں نہیں چل سکتی غیر مقلدین کی، یہ روایت بالکل صحیح ہے اور فقہ حنفی کے محدثین بھی اس کو ان تمام کی طرح صحیح مانتے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے وہ فرض نمازوں کی تیسری چوتھی رکعت میں قرات کے قائل نہیں ہیں اور مغرب کی تیسری رکعت میں بھی قرات کے قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی کر لے تو ہم گناہ گار نہیں کہتے، لیکن واجب نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے کوئی کر لیتا ہے مستحب عمل ثواب ہی ملے گا، لیکن نہیں کرتا تو کوئی اس پہ جو ہے مذائقہ نہیں ہے، کوئی اس پہ جبر نہیں ہے۔ وہ 3 دفعہ اگر سبحان اللہ بھی پڑھ لے گا تیسری اور چوتھی رکعت میں، فرض نماز کی بات کر رہا ہوں یہ، یا پھر 3 رکعت جو فرض ہے اس کی تیسری رکعت میں اگر 3 دفعہ سبحان اللہ بھی پڑھ لے گا یہ بھی کافی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام تیسری اور فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعتوں میں قرات کے قائل نہیں ہیں جیسے میں نے بتایا۔ جزاکم اللہ خیر۔